السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ 5ویں پارے کے 8ویں رکوع کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں منافقین کے بارے میں مسلمانوں کو آگاہی دی گئی ہے کہ پہلے ان کی کیا حالت تھی اور اب کیا ان کی حالت ہو گئی ہے۔ پھر منافقین کو اور عام مسلمانوں کو بھی کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں جو بہت ہی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ اسی ضمن میں نیکی اور برائی، فائدہ اور نقصان پہنچنے کا جو اصل سبب ہے اس کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا ہے اور اسے خدا کی اطاعت قرار دیا ہے۔ ترجمہ سنیے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے پہلے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھ روکے رکھو، جنگ مت کرو، ہاں نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، مگر جب ان پر جنگ اور جہاد فرض ہو گیا تو ان میں سے ایک جماعت کا حال یہ ہو گیا کہ وہ لوگوں سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ آپ کچھ اور مہلت ہم کو کیوں نہیں دیے؟ آپ ان سے کہیے کہ دنیا کا ساز و سامان کم ہے اور آخرت متقی لوگوں کے لیے بہتر ہے، اور تم پر کچھ بھی ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ رہی موت تو تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، خواہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہم کو فائدہ پہنچا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ ان سے کہہ دو کہ ہر چیز فائدہ ہو یا نقصان اللہ کے پاس سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اے انسان، تجھے جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کے فضل سے پہنچتی ہے، اور تجھے جو بھی نقصان پہنچتا ہے
وہ تیرے اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر بھیجا نہیں ہے۔ یہ ان آیتوں کا ترجمہ ہوا۔ منافقین جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا تو کہتے تھے کہ ہم کو جلد جہاد کا حکم دیا جائے، ہم کافروں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا، مکے کی زندگی میں انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کر دیا، وہاں کی زمین تنگ ہو گئی، مجبور ہو کر بیچارے وہ ہجرت کیے۔ اللہ کی طرف سے ہم کو جہاد کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو ابتدا میں ان سے کہا جاتا تھا کہ ابھی جہاد کا حکم ملا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، ہاں نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنی اصلاح کرتے رہو۔ لیکن وہ ایسے جوش میں اور جذبات میں رہتے تھے کہ نہیں، بس ہم کو جہاد کرنے کا حکم دیجیے۔ اور صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ جب جہاد فرض ہوا تو ان میں سے ایک جماعت کا حال یہ تھا کہ وہ جنگ میں لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگے، اور کہنے لگے اے پروردگار، آپ نے ہم پر اتنی جلدی جنگ کیوں فرض کر دی؟ کچھ اور مہلت دینا چاہیے تھا نا۔ تو ان سے کہا گیا ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے، دنیا کا جو ساز و سامان ہے، یہ تھوڑا ہے۔ تم دنیا کی زندگی چاہتے ہو، دنیا کا ساز و سامان چاہتے، یہ تھوڑا ہے۔ ہاں آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، تقوی شعار ہے۔ اور تم موت سے ڈر رہے ہو، تم مضبوط قلعوں میں بھی رہو گے تو موت جس وقت آنی ہے وہ آ کر رہے گی۔ تم بستر پر رہو گے آرام سے اپنے گھر میں، تب بھی موت آ جائے گی۔ اور میدان جہاد میں تم زخمی ہو گئے ہو، اللہ کی راہ میں خون بہا رہے ہو، تو کوئی ضروری نہیں کہ موت آ جائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بہادر تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا تھا سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار جو میان سے باہر ہو۔ لیکن جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے اللہ بزدلوں کو سکون کی نیند نہ عطا فرمائے۔ میں اللہ کی راہ میں اتنی جنگ کیا ہوں، اتنا جہاد کیا ہوں شہادت کی تمنا میں کہ میرے جسم میں 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں تیر کا، تلوار کا، نیزے کا زخم نہ ہو، لیکن مجھے موت نہیں آئی۔ میں اب بستر پر وفات پا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جس کی وفات طے ہے وہ وہاں وفات پا کر رہے گا۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ میدان جہاد میں جو جائے تو وہ مر ہی جائے گا، یا اپنے گھر میں جو رہے تو وہ بچ ہی جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، تم مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے تو موت وہاں آ کر رہے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تم جو بھی نیک عمل کر رہے ہو، اور ان نیک اعمال میں افضل عمل جہاد ہے، تو اس کا تمہیں ثواب ہر حال میں ملے گا، اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی، کوتاہی نہیں ہوگی، شمع برابر بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ پاک پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے یہاں دنیاوی زندگی کو اور اس کے ساز و سامان کو کم بتلایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ کتنے سال یہاں ہم اپنی زندگی سے اور اپنے ساز و سامان سے لطف اٹھائیں گے،
ایک محدود عمر ہے بس. تو یہ ساز و سامان تو تھوڑا ہی ہوا نا. 100 سال 200 سال 500 سال ہے 1000 سال. آخر کار انسان کو یہاں سے جانا ہی ہے. تو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان تھوڑا ہے اور آخرت کا ساز و سامان اتنا زیادہ ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے پڑھاتے کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. بہت لمبی نماز پڑھائی, تقریباً سورہ بقرہ کے برابر آپ نے تلاوت کی دونوں رکعتوں میں. جب نماز ختم ہوئی تو سورج گہن ختم ہو گیا تھا. آپ نے خطبہ دیا, وعظ فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھ گیا ہوں پیچھے ہٹ گیا ہوں. تو کیوں؟ جب میں پیچھے ہٹا تو میرے سامنے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے پیش کیے گئے. اتنا بھیانک منظر میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے, تو میں پیچھے ہٹ گیا. اور جب میں آگے بڑھا تو میرے سامنے جنت کا منظر پیش کیا گیا. تو میں آگے بڑھ کر چاہا کہ جنت کے پھلوں میں سے ایک خوشہ توڑ لوں, ایک گچھا توڑ لوں. اگر میں وہ خوشہ توڑ لیتا تو تم اس وقت تک اس کو کھاتے رہتے, ختم نہیں ہوتا جب تک دنیا قائم رہے گی. آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں, دنیا کی نعمتوں کا اس کے مقابلے میں کوئی شمار ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ دنیا کا ساز و سامان, دنیا کی زندگی یہ تھوڑی سی ہے اور آخرت بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. دنیا کی نعمتیں ہم کو حاصل تو ہو جاتی ہیں لیکن مشقتوں کے ساتھ. محنت کرنی پڑتی ہے, ہاتھ پیر ہلانا پڑتا ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, سفر کرنا پڑتا ہے. لیکن آخرت کی نعمتوں میں ذرہ برابر مشقت نہیں ہے. آدمی جنت کے درختوں کا پھل اگر کھڑا ہے تو آرام سے کھڑے کھڑے توڑ لے گا, اگر بیٹھا ہے تو آرام سے بیٹھے بیٹھے توڑ لے گا, اگر لیٹا ہے تو آرام سے لیٹے لیٹے توڑ لے گا. جس حال میں وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہے اس حال میں جنت کی نعمتیں اس سے قریب ہو جائیں گی. کوئی مشقت نہیں ہوگی, کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ہم کو تو سہجن کی پھلی توڑنی ہوتی ہے تو بڑا بانسڑا لانا پڑتا ہے, ناریل توڑنا ہوتا ہے تو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. لیکن جنت کی نعمتیں, آخرت کی نعمتیں بغیر مشقت کے, بغیر تکلیف کے حاصل ہو. دنیا کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں تو اس میں نقصان بھی ہوتا ہے. دو نوالا زیادہ کھا لو تو کیا حال ہوتا ہے. بقرعید کے دن لوگ کیا بولتے ہیں, ارے قربانی کا گوشت کھاؤ, کتنا بھی کھاؤ, کچھ نہیں ہوگا, کھاؤ کھاؤ. اور مغرب بعد عشاء بعد دیکھو تو سوڑے کی گاڑی پہ سوڑا پیتے رہتے ہیں. جب تم دعویٰ کر رہے ہو کہ کچھ نہیں ہوتا تو پھر سوڑا کیوں پی رہے ہیں؟ ہضم کرنے کے لیے. تو دنیا کا جو ساز و سامان ہے اس میں نقصان ہو سکتا ہے استعمال کرنے پر, لیکن آخرت کی نعمتوں کو استعمال کرنے میں ذرہ برابر نقصان نہیں ہوگا, چاہے کتنا بھی کھا جاؤ. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, خوشبودار پسینہ نکلے گا اور کھانا ہضم ہو جائے گا. تو دنیا کی نعمتوں کا موازنہ اللہ پاک نے آخرت کی نعمتوں سے کیا اور فرمایا ہے کہ تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہو. دنیا کی نعمتیں تو تھوڑی سی ہیں اور آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں متقی لوگوں کے لیے, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس کے بعد اللہ نے نفع اور نقصان پہنچنے کا سبب بیان کیا ہے. منافقین تو بہت نالائق تھے, جب ان کو فائدہ ہوتا تھا کہتے تھے اللہ کے فضل سے ہوا ہے, اور نقصان ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, تم نے ہم کو جہاد کا حکم دیا, مارے گئے, زخمی ہوئے. اچھا بھلے ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ ہی نے تو نکلنے کا حکم دیا تھا, تو آپ کی وجہ سے مصیبت آئی ہے.
نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہو ہر چیز اللہ کے پاس سے ہوتی ہے، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو۔ نفع تو اللہ کے فضل ہی سے حاصل ہوتا ہے، چاہے ہم زندگی بھر عبادتیں کرتے رہیں لیکن اللہ کی نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی نعمتوں کے مستحق اس کے فضل ہی سے ہو سکتے ہیں۔ ہماری عبادتیں اللہ کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زندگی بھر بے ریا عبادت کرتے رہیں تو اللہ کی ایک نعمت پیالہ بھر پانی کی، اس کی مقابلے میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ تو اللہ کے فضل ہی سے پہنچتا ہے، لیکن جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے، لیکن تمہارے کرتوت سے ہوتا ہے، تمہاری بدعملی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیغمبر کو کیوں دوش دے رہے ہو؟ مسلمانوں کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ مصیبت تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر اجتہادی خطا کے طور پر غلطی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، تمہاری وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ ہاں البتہ اس میں ایک چیز بہت اہم ہے جس کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے، اگر کوئی کافر ہے، منافق ہے اور اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یقیناً اللہ کے فضل سے ہے، لیکن یہ استدراج کہلاتا ہے، مہلت دینا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر، منافق و کافر کو کبھی نعمتیں دیتا ہے تو یہ اس کے لیے مہلت دینا ہے، یہ اس کے لیے کوئی بہت فائدے کی چیز نہیں ہے۔ جیسے چوہے دان میں ہم گھی سے چپڑی ہوئی روٹی رکھ دیتے ہیں تو چوہا اس کو اپنی میزبانی سمجھ کے کھا لیتا اور مر جاتا ہے، ایسے یہ کافر و منافق اور فاسق و فاجر دنیا میں جو نعمتیں حاصل کرتے ہیں اس کو وہ اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنی خوبی نہ سمجھیں، اپنی تدبیر نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، یعنی مہلت دینا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں اور میری پکڑ بہت مضبوط ہے۔ فرعون کو اللہ نے مہلت دی، سال ہا سال تک اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کرواتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے مہلت دی، مہلت دی، مہلت دی، لیکن جب اللہ نے پکڑا ہے تو اللہ کی پکڑ کتنی سخت تھی، پورا لشکر سمیت وہ غرق ہو گیا۔ ابو جہل نے مسلمانوں کو کتنا ستایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، آپ کے خلاف کھل کر مخالفت کرتا تھا، مسلمانوں کو اتنا ستاتا تھا کہ کافروں میں سب سے کٹر کافر ابو جہل مانا جاتا تھا۔ لیکن دیکھو اللہ نے جب اس سے انتقام لیا، اس کو پکڑا ہے، تو بدر کے میدان میں چھوٹے چھوٹے دو بچوں نے اس کو نیم مردہ کیا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے کمزور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن کاٹ دی تھی، ایسی ذلت کی موت مرا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو، فاسقوں کو جب نعمت دیتا ہے تو وہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اپنی خوش نصیبی نہ سمجھیں، ہوشیار ہو جائیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ ان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، کفر سے توبہ کرنا چاہیے، فسق سے توبہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح فائدہ ان کو پہنچے۔ اور اگر نیک مسلمان کو مصیبت پہنچتی ہے، جو گنہگار نہیں ہے، جو فرائض و واجبات سارے اعمال کرتا ہے، پھر بھی مصیبت میں مبتلا ہے، تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو ایک دم چونکے، کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جی ہاں، جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے اکیلے پر بخار آتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو دوہرا اجر بھی ملتا ہے۔ تو نیک مسلمان پر جو مصیبت آتی ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہ تو ہے نہیں، اور اگر گنہگار مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، گنہگار مسلمان، منافق نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن گنہگار ہے، اگر اس پر مصیبت آ رہی ہے تو یہ مصیبتیں اس کے لیے گناہوں سے کفارہ ہو جائیں گی، یعنی گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یعنی تم سے اگر کوئی برا عمل ہوا ہے، مسلمان ہے لیکن ہو گیا برا عمل، تو نیکی کرو گے تو اس نیکی کی وجہ سے وہ برا عمل دھل جائے گا، بلکہ اس برائی کو دھلنے کے لیے تم پر آنے والی مصیبتیں بھی کافی ہیں۔ گنہگار مسلمان پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں اور اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فائدہ اور نقصان پہنچنے کا سبب کیا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، حالانکہ ہم تو بہت سارے تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو گنہگار مسلمان ہے اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو اس کو چونکنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، گناہوں سے رک جانا چاہیے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی، گناہ ہو گیا، وہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگے مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، مجھ کو دھل دیجئے، میرے گناہ کو پاک کر دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہوئی، وہ مسلمان بھی جماعت میں شامل رہا۔ نماز پڑھ لینے کے بعد پھر اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو حضور نے کہا تم نماز نہیں پڑھے ہو ہمارے ساتھ؟ بولے ہاں پڑھا ہوں۔ تو بس تمہارا گناہ دھل گیا۔ نیکیاں گناہوں کو دھل دیتی ہیں، تو جیسے نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، ایسے ہی مسلمان گنہگار کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر گواہی دی ہے۔ منافقین آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، کافر آپ کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، آپ کو عام انسانوں کی طرح انسان سمجھتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس رسالت و نبوت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ کی گواہی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی کہہ کے پکارا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے گواہی دی کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، یہ چاہے مانے کہ نہ مانے، یہ منافقین، یہ کافر مانے کہ نہ مانے، اللہ نے تو گواہی دیا کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اطاعت رسول پر زور دیتے ہوئے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنے کا تم کو زعم ہے، تو پہلے میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تب اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت یہ چھپی ہوئی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اطاعت کریں، کامل درجے کی اطاعت کریں، خوشی میں، غمی میں، مصیبت میں، حالات سازگار ہو ان حالات میں، بیماری میں، تندرستی میں،
جس حال میں ہم ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، جیسا آپ نے کیا ہے ویسا ہم کریں، جیسا آپ نے کرنے کا حکم دیا ہے ویسا ہم کریں، یہ اطاعت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کر پکارا، ادھر آؤ۔ اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، نہیں آئے۔ نماز ختم ہونے کے بعد آئے تو حضور نے پوچھا میں نے تم کو پکارا تھا، تم آئے کیوں نہیں؟ میری پکار پر لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو ان کا اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ حکم تم کو یاد نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو اللہ اس کے رسول کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو، نماز توڑ کے آیا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اتنی اہم اور اتنی ضروری ہے، آپ نے فرمایا نماز توڑ کر تم کو آنا چاہیے تھا جب میں نے تم کو بلایا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جھگڑا توڑانے کے لیے جانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں نے کہا آپ پڑھا دیجیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا آپ پڑھا دیجیے، پڑھانے لگے۔ درمیان میں حضور آئے، جھگڑا توڑا کر کام پورا کر کے، تو جماعت کھڑی تھی، آپ صفوں کو ایسے ہٹاتے ہٹاتے پہلی صف میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ حضور تشریف لائے ہیں، تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارے سے ان کو وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا حکم دیا، لیکن وہ ادباً پیچھے ہٹ گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز پڑھائے، اور نماز ختم ہونے کے بعد کہنے لگے اے ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا، بہتر وہی تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے، ان کے والد کی کنیت ہے، اور ابن یعنی بیٹا۔ اے اللہ کے رسول میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں میں نماز پڑھاؤں، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم کو پڑھاتے رہنا چاہیے، جب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں تو اس حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت ضروری ہے، اللہ کی اطاعت اسی میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقوں کافروں میں سے جو آپ کی اطاعت سے روگردانی کرے، منہ موڑے، اطاعت نہ کرے، تو آپ اس کا کوئی ٹینشن نہ لیں، ذہنی تناؤ محسوس نہ کریں۔ ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کا کام ہے اللہ کا دین پہنچا دینے کا، آپ پہنچا رہے ہیں۔ پکڑ کر کسی کو ایمان پر مجبور کرنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، تو جانے دو، اگر وہ اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو وہ اس کو بھگتیں گے۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ کے سمجھانے کے باوجود، آپ کی نصیحت کے باوجود منافقین اور کافرین نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، آپ ان پر نگراں نہیں ہیں کہ زبردستی ان کو ایمان پر مجبور کریں۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرمائے مکمل طور پر، اور اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر اور تمام اقوال پر عمل کرنے کی قوت، صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔